قرآن مجید کا سورہ نمبر 42 سورہ شورا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہا میم عین سین قاف۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح اللہ جو غالب اور بڑا حکمت والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اسی اللہ کا ہے، وہ بلند و برتر اور عظیم الشان ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شگافتہ ہو جائیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد و تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آگاہ رہو کہ اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا سرپرست اور کارساز بنا رکھے ہیں اللہ ان سب پر نگہبان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کے ذریعے یہ قرآن عربی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو ڈرائیں اور جمع ہونے کے دن قیامت سے ڈرائیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ دوزخ میں، اور اگر اللہ زبردستی چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جو ظالم ہیں ان کا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سرپرست کارساز بنا لیے ہیں؟ حالانکہ حقیقی سرپرست اور کارساز تو اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہی اللہ میرا پروردگار ہے جس پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور چوپایوں میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں، اس کے ذریعے سے تمہیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کی مثل مانند نہیں ہے، وہ بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جو ہم نے بذریعے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا ہے، اور جس کا ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، یعنی اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ مشرکین پر وہ بات بہت شاق ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اسے اپنی طرف پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور وہ لوگ تفرقے میں نہیں پڑے مگر بات اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یہ تفرقہ محض باہمی زدہ زدی اور باہمی حسد سے ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان لوگوں کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دی جائے تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے بارے میں اضطراب انگیز شک میں گرفتار ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کی طرف دعوت دیتے رہیں اور ثابت قدم رہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور کہیں کہ میں ہر اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ ہمارے تمہارے درمیان کوئی بحث درکار نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں بلا وجہ جھگڑا کرتے ہیں بات اس کے کہ اسے قبول بھی کیا جا چکا ہے، ان کی حجت بازی ان کے پروردگار کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر خدا کا غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور میزان کو بھی، اور تمہیں کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے تو اس کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ آگاہ ہو، جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، وہ بڑی کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، وہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں، مگر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کیا ان کے کچھ ایسے شریک خدا ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلے کے متعلق طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے کیے ہوئے کاموں کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ وبال ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے وہ بہشتوں کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے اپنے پروردگار کے ہاں سے پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کی خوشخبری خدا اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے، اور جو کوئی نیک کام کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا پر جھوٹا بہتان باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنی باتوں سے حق ثابت کرتا ہے۔ بے شک وہ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں رازوں کو خوب جانتا ہے، وہ وہی ہے جو اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور وہ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، اور انہیں اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ عطا کرتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر خدا اپنے تمام بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں بغاوت پھیلا دیتے، لیکن وہ اپنی مشیت کے مطابق جس قدر چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور وہ بندوں کے حالات کو جاننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ وہی ہے جو مایوسی کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، وہ کارساز اور قابل ستائش ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اور جو چلنے پھرنے والے جاندار ان کے درمیان پھیلائے ہیں ان کا پیدا کرنا بھی ہے، اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب چاہے گا قادر ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور وہ بہت سے کاموں سے درگزر کرتا ہے۔ اور تم زمین میں خدا کو عاجز و بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ بڑے بڑے پہاڑ جیسے بحری جہاز ہے جو سمندر میں چلتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو وہ جہاز اس کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائے۔ بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے اور بڑے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا اگر وہ چاہے تو ان جہازوں کو تباہ کر دے ان لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، اور اگر چاہے تو ان کے بہت سے لوگوں یا گناہوں سے درگزر فرمائے، اور تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے جو ہماری آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کا چند روزہ ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے حکم کو مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کے تمام کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس سے خرچ کرتے ہیں،
اور جب ان پر تعدی و زیادتی کی جاتی ہے تو وہ واجبی بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو ویسے ہی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر خدا کے ذمے ہے، بے شک وہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص بھی ظلم کے بعد بدلہ لے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں، اور ملامت تو صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر کرے اور درگزر کرے تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے بعد اس کا کوئی سرپرست و کارساز نہیں ہے۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو گھبرا کر کہیں گے کہ آیا دنیا میں واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ اور تم انہیں دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے اور کناکھیوں چھپی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اور اہل ایمان کہیں گے کہ حقیقی خسارہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا۔ آگاہ ہو کہ ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی حامی و مددگار نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی دعوت پر لبیک کہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس دن نہ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ انکار کی کوئی گنجائش ہوگی، اور نہ ہی تمہاری طرف سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا۔ اور اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا نگہبان مقرر کر کے نہیں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، اور ہم جب انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی پاداش میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان بڑا ناشکرا بن جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے عنایت کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں جمع کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے پانچ بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ بڑا جاننے والا اور بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجے اور اس کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کرے۔ بے شک وہ بزرگ و برتر اور بڑا حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی صورت میں اپنی ایک خاص روح بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک نور بنایا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ خبردار، تمام معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔